750 کی 740 روپے کی بوری سندھ میں مل رہی ہے. ہمارا قصور کیا بتا دیں ذرا, بتائیں تو صحیح ہمارا کیا قصور ہے. سندھ میں آٹا مہنگا اور پنجاب میں آٹا سستا. سندھ میں 74 روپے کلو, پنجاب میں 58 روپے کلو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 12.5 لاکھ ٹن جو پریکیور کیا ہوا ہے گندم جو خریدی ہوئی ہے وہ انہوں نے روکی ہوئی ہے, ملوں کو جاری نہیں کر رہے. ملیں کس سے خرید رہی ہیں؟ سیٹھوں سے. ان کا جو بچل راپوٹرو ٹائپ سسٹم ہے, ان کے جو لوگ ہیں جب ان کا جب ریٹ یہ مہنگا آٹا جب بک جائے گا 19.5 روپے 1900 کا انہوں نے اس دن اعلان کر دیا کیبنٹ کے اندر, اسی دن سے چلا دیتے نا. سیٹوں سے کہا کھپاؤ اپنا مال نکالو, پھر روک کے دیں گے 15 تاریخ کو جاری کریں گے. کیوں 15 تاریخ کو کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ سیٹوں نے جو مال خریدا ہوا ہے جو کم پیسوں میں لیا ہوا تھا وہ بک جائے. جس کے اندر جو ایک نیا سسٹم ہے اس کو متعارف کراؤں گا. ایک نیا سسٹم ہے بلاول زرداری اور مراد علی شاہ کا, 2 عورتیں 3 جوان, وہ بتاؤں گا انشاءاللہ, تفصیل بتاؤں گا اس کی. وہ ادی سسٹم پرانا, ٹپی سسٹم پرانا, ڈیڈی سسٹم پرانا, اومنی سسٹم پرانا. آج کل ایک نیا سسٹم آ گیا ہے. بڑے چشمے وشمے لگا کے شریف فریف لوگ ہیں, اصل وارداتی ہے وہ لوگ ہیں. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ سندھ کے لوگوں کو گندم نہیں مل رہی, اور وہ سیٹھ ان کے ہری رام کو اٹیک کیوں ہوا تھا؟ حساب پورا نہیں دیا تھا اس نے. اتنے پیسے کھا گیا ہری رام, اس کو اٹیک ہو گیا, نکال دیا, دوسرا آ گیا, صحیح حساب کرنے والا آ گیا. گندم پہ مال کھاتے ہو, آٹے پہ مال کھاتے ہو, کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے؟ 12.5 لاکھ ٹن گندم. آج یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. آٹا مہنگائی ہو گئی. مہنگائی تم نے خود دی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں جواب دے مراد علی شاہ اور وہ جو اس کے معذرت کے ساتھ کہوں گے درباریوں کی ایک ٹیم ہے. بتاؤ نا, جواب دو, کون سی سائنس ہے؟ بلاول چلو تم بتا دو یار, سائنٹسٹ ہیں بلاول صاحب, آپ بتا دیجیے, آپ بڑے سائنسدان ہیں. جیسے میں آپ نے ایک سوال کا جواب آج تک نہیں دیا مجھے, میں سائٹ سے ہٹ رہا ہوں اس پہ کہ جی وہ کہتے ہیں نا پانی زیادہ بارش زیادہ, تو بھائی وہ بھی جواب نہیں ملا مجھے آج تک کہ نلکے سے پانی آتا نہیں ہے, ٹینکر سے پانی آتا ہے, اس کا جواب بھی نہیں دیا. ذرا یہ بھی بتا دیجیے بلاول صاحب. پنجاب میں آٹا ہے 58 روپے کے جی, سندھ میں آتا ہے آپ کی کرامات سے, آپ کی برکات سے 74-75 روپے کے جی. اس کا تو بتا دو بلاول صاحب, یہ کس کی جیب میں جائے؟ 20 یہ جو کتنے تقریباً 58 تقریباً 16-17 روپے پر کلو, یہ بلاول زرداری مراد علی شاہ سسٹم کی جیب میں جا رہے ہیں. زرداری صاحب اپنے پرانے حساب کتاب کر رہے ہیں, جو پرانا بزنس چل رہا ہے اس کو سنبھال رہے ہیں. یہ نئے سسٹم کے تحت 18 روپے کے جی غریب کے, ایک جھگی والے کی جیب سے, غریب کی جیب سے, کیمرہ مین کی جیب سے, رپورٹر کی جیب سے, مزدور کی جیب سے, کلرک کی جیب سے, استاد کی جیب سے, دکاندار کی جیب سے, یہ غریبوں کی جیب سے ان امیروں کے, ان بادشاہوں کے جیبوں میں جا رہا ہے جو سندھ حکومت میں بیٹھے ہیں. صرف آٹے کی بات کر رہا ہوں نا, کیوں ریلیز نہیں کیا؟ آسان الفاظ میں سمجھاؤں, آٹا خرید لیا گیا, پرانا آٹا سیٹھوں کے پاس موجود ہے. اس وقت مل والے بیچارے 3,000 روپے من خرید رہے ہیں. ان کا ریٹ رکھا ہے ملوں کے لیے 1950 روپے. مل والے 3,000 روپے من تک بلیک میں خرید رہے ہیں پیپلز پارٹی کے سیٹھوں سے, پیپلز پارٹی کے ان چوہوں سے جو یہ ساری گندمیں کھا جاتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ ڈائریکٹ آٹے میں, پیٹ پہ, رزق پہ, روٹی پہ کرپشن ہو رہی ہے. پانی پہ کرپشن جائز ہے ان کے لیے, روڈ پہ کرپشن جائز ہے, دوائی پہ کرپشن جائز ہے, روٹی پہ بھی کرپشن تو کچھ چھوڑ دیتے. اللہ معاف نہیں کرے گا آپ لوگوں کو, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا. اور پھر میں کہوں گا کہ وہی ہوگا جو بڑوں کے ساتھ ہوا, وہی ہوگا بڑوں کے ساتھ. یہ دیکھے گی سندھ کی عوام کہ جو یہ شراب ڈال کر جو جس انداز سے ہمارے آٹے کو مہنگا کر دیا گیا, ہماری روٹی کو مہنگا کر دیا گیا, اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے, غریب کے پیٹ کی روٹی چھین کر اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے 16 روپے کے جی زیادہ سندھ میں آٹا بیچ رہے ہیں. اور اس کے بعد وفاقی حکومت نے خط لکھا تو پریشر پڑا, پریشر ڈاؤن کرنے کے لیے کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا. کیبنٹ کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا, ارے بھائی یہ کو آٹا بحری جہاز پہ آ رہا ہے, آپ کے گوداموں میں پڑا اوپن کر دیتے, لیتی ملیں سستا خریدیں گی تو ملیں سستا بیچیں گی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں آج آٹے کی جو روٹی جو مہنگی ہے, آٹا جو مہنگا ہے, اور مرغی ریٹ کچھ ہوتے ہیں ڈی سی کے
یہ سب بھتا جا رہا ہوتا ہے. ڈپٹی کمشنر تو بھی بتاتا ہوں, یاد آ گیا ڈپٹی کمشنر ڈی سی چور ملیر میں اس میں بٹھایا ہوا ہے انہوں نے, ابھی بتاتا ہوں آخر میں. میں کہنا چاہتا ہوں ڈپٹی کمشنر, مختار کار, اے سی, یہ سب بھتے کے تحت لگ رہے ہوتے ہیں. کوئی پرائس کمیٹیز نہیں ہے, کوئی ریٹ چیک نہیں کیے جا رہے. اور بتانا چاہتا ہوں اس وقت سندھ کا, آپ کو یاد ہوگا, تقریباً 14 ارب کی گندم ان کے چوہے کھا گئے تھے. یہ چوہے جو اسی اسمبلی میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اگلی سیٹوں پہ ہوتے ہیں, پیچھے والے تو بیچارے کچھ نہیں ہے, ایسے یہ پتہ نہیں کیا ہے. وہ اگلی سیٹوں والے جو موٹے موٹے چوہے ہیں وہ ساری 14 ارب کی گندم کھا چکے تھے. نیب کے اندر گندم کے کیس بنے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت نے کیسے بیچی ہے, جعلی چیک کے اوپر. ان کے باپ کا مال تھا کہ لے جاؤ یہ گندم, اٹھا کے لے جاؤ, چیک دے دو, چیک باؤنس ہو گیا. ابا حضور کی گندم نہیں تھی یہ. سندھ کی عوام آج 150 ارب کی مقروض ہے محکمہ خوراک بینکوں کا. کیوں مقروض ہے؟ ہم مقروض ہیں نا, آپ مقروض ہیں, آپ مقروض ہیں, آپ مقروض ہیں. 150 ارب. یہ ہوتا کیا ہے, بینکوں سے پیسے لیے جاتے ہیں, اس کے بعد فوڈ ڈپارٹمنٹ پریکیورمنٹ کرتا ہے, اس کے بعد جب گندم بیچتا ہے تو وہ پیسے واپس چلے جاتے ہیں. میں سلیس زبانوں میں سمجھا رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا, بینکوں سے پیسے لیے اور وہ جھوٹے چیکس کے اوپر بچل راہ پوٹرا سسٹم. یہ راہ پوٹرا سسٹم جو منشیات بھی بیچتا ہے, وزیر اعلیٰ سسٹم ہے ایک راہ پوٹرا سسٹم جو ہے آج کل جو بتانا ہے نا, وہ تو اس سے بڑا سسٹم ہے. راہ پوٹرا جو منشیات بھی بیچتا ہے, یہ منشیات بھی بیچتے ہیں, یہ گندم بھی بیچتے ہیں, یہ تیل بھی بیچتے ہیں, ہر کام. یہ لکڑ ہضم پتھر ہضم وزیر اعلیٰ اینڈ سسٹم ہے. انہیں ہضم ہوتا, نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے نہ پھٹتا ہے. مطلب راہ پوٹرے کے ذریعے انہوں نے, بچل راہ پوٹرے جب موجود تھا اس کے ذریعے انہوں نے کروڑوں روپے کی گندم جھوٹے چیکس, جعلی چیک کے اوپر. جعلی چیک پہ یہاں کوئی بکری نہیں دیتا. آپ جاؤ نا پیڑھی کے اندر, جاؤ ساکی صاحب مجھے بکری خرید کے دکھاؤ کہ چیک لے لو 10,000 روپے کا, وہ کہے کہ نہیں تھی پیسے رکھو, چونکہ بکری اس کے مالک کی ہوتی ہے. انہوں نے تو اربوں روپے کی گندم بیچ دی جعلی چیکس کے اوپر. 150, ان کے لیے بڑی اماؤنٹ نہیں ہے لیکن 150 ارب کا ہمارا سندھ کا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ مقروض ہے. جعلی چیکس کے اوپر گندم دے دی گئی ہے, انہوں نے چیکس جمع نہیں کرائے ہیں, پھر وہ نیب میں جاتے ہیں, پیسے واپس دیتے ہیں. اور اس کا ذمہ دار کون؟ وزیر اعلیٰ, وزیر خزانہ سید مراد علی شاہ. سسٹم بتاؤں گا چند دنوں کے اندر. نیا سسٹم آ گیا, پرانے سسٹم پرانے ہو گئے, وہ نوکیا سسٹم تھے, یہ آئی فون سسٹم آ گیا ہے. پتہ بھی نہیں چلنے تھے, ٹک 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 گیا پیسہ ادھر سے ادھر چلا گیا. نیا سسٹم آیا ہے, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, کچھ پردہ نشین ہے اس کے اندر. بتاؤں گا میں, اگر کم کام کر رہا ہوں, آپ مہربانی, آپ سب بھی بہت اس میں میری مدد کر رہے ہیں. جی نہیں, پردہ نشین پردہ والے نہیں ہوتے, پردہ نشین کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس گندم کے اوپر ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ گندم جو ہے اس کو جاری کیا جائے, آج سے جاری کیا جائے. دکانوں کے اوپر آٹا سستا کیا جائے, غریب کو آٹا سستا دیا جائے فوری طور پر. پرائس کمیٹیز, تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں, سندھ کے عوام سے کہتا ہوں, جائیں دکان پہ پوچھیں کہ جی مہنگا کیوں دے رہے ہیں. اور اس کے بعد خوراک میں جن کو انہوں نے جھوٹے چیکس کے اوپر پیسے دیے ہیں, 150 ارب جو سندھ کے عوام کے اوپر قرضہ ہے, اس میں جس کو وزیر اعلیٰ سندھ نے جھوٹے جعلی چیکس کے اوپر دیے ہیں, ہم انشاءاللہ اس پہ ورکنگ کریں گے. ہم یہ پورا کیس دوبارہ نیب کو بھجوائیں گے اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ مزید بہتر طریقے سے اور گندم کو فوراً پورے پاکستان کی برابر ریٹس پر لایا جائے. پورے, چونکہ 18ویں ترمیم ہے نا, 18ویں ترمیم ہے بھائی. ایک وہ چوٹی والے بابا ہیں, ہمارے بابا ہے 18ویں ترمیم, 1 کروڑ 80 لاکھ روپے سالانہ لے لیتے ہیں. ماشاءاللہ 18ویں ترمیم اس کے لیے چل رہی ہے. بھائی غور کر لیتے کہ اگر کوئی صوبہ مہنگی گندم بھیجے گا تو اس کے لیے کیا قانون ہوگا. اس کے عوام کے لیے بھی کچھ بغیر فیس کے کام کر دیتے. NICVD میں لوگوں کے 40 ارب روپے کھا گیا اور وہ بابا ہے 18ویں ترمیم 1 کروڑ 80 لاکھ روپے سالانہ لے رہے 4-5 سال سے. تو یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. دیکھیے بابا 18ویں ترمیم کا آپ نے ذکر کیا, چوٹی والے بابا کا, میں بڑی ان کی قدر کرتا تھا. لیکن جب سے پتہ چلا کہ وہ NICVD کا کیس لڑ رہے ہیں
تو میں نے دیکھا یہ کیوں لڑ رہے ہیں, تو بڑے اصول پرست لوگ ہیں, اور یہاں تو NICVD پہ الزام یہ تھا کہ 40 ارب روپے پچھلے 5 سال میں آئے ہیں, اور انہوں نے کووڈ کے درمیان جہاز اڑ نہیں رہے تھے اور جہازوں کے بل بن رہے تھے, کووڈ کے دوران کام رکا ہوا تھا اور وہ رینٹ کار کے بل بن رہے تھے, اس وقت وہاں علاج ہو نہیں پا رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ بابا 18ویں ترمیم جو ہے 1,80,00,000 روپے سالانہ, ایک تو چیکس آ گئے ہیں 1 سال کے, تو میرے پاس 20-21 کے, وہ فیس لیتے ہیں. اور وہ بجائے اس کے کہ سندھ کے عوام کی جنگ لڑیں, وہ NICVD کے چور ڈاکٹروں کی جنگ لڑ رہے ہیں, جنہوں نے کرپشن کی ان کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب آتا ہوں نیب کے اوپر. یہ بتائیے, میرا پاکستان کی عوام سے اس وقت بڑا شور مچایا ہوا ہے اپوزیشن نے کہ جی جسٹس جاوید اقبال کو ہم رکھنا چاہتے ہیں. تو میں 2-3 چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ آرڈیننس کیوں آیا. میرا اصل ایشو گندم تھا, آپ لے آئے تو میں جواب دیتا ہوں. آرڈیننس تب آتا ہے جب کہیں ہنگامی حالت ہو, کوئی فوری فیصلے کی ضرورت ہو اور قانون سازی نہ ہو رہی ہو, تو آرڈیننس آتا ہے. ٹائم جسٹس صاحب کا پورا ہو رہا تھا, جسٹس جاوید اقبال صاحب کا چیئرمین نیب کا ٹائم گزر رہا تھا, اور کنسلٹیشن ہو نہیں پا رہی تھی گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی. اس لیے کہ ماشاءاللہ اپوزیشن لیڈر صاحب جو ہیں, نیب کے 1.5 درجن سے زیادہ اربوں روپے کے کرپشن کیسز میں کہیں وہ نیب کے ملزم ڈکلیئر ہو چکے ہیں, کہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کہیں پروسیکیوشن ہو رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب نیب کے ملزم ہیں, اس لیے ان سے وزیر اعظم تو نہیں کرے گا ایسے کسی چور سے کنسلٹیشن. تو فرق کیا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ چور سے پوچھیں کہ چور بھائی تھانے دار کون سا تمہیں دے دیں جو تمہیں فارغ کر دے, کینوں لائیے تھانے دار تسی دسو حکم کرو چور بھائی. مطلب شہباز شریف صاحب سے پوچھ کے ہم چیئرمین نیب لگاتے, جس کے لیے ڈیلے ہو رہا تھا. تو پوائنٹ نمبر 1, جس کی وجہ سے کنسلٹیشن نہیں ہو رہی تھی گورنمنٹ اور اپوزیشن کی, پرائم منسٹر اپوزیشن, اس لیے آرڈیننس آ گیا. نمبر 1 جواب اس کا یہ آ گیا. نمبر 2 بات, ایک اور چیز جو کل افراز کر رہے ہیں کہ جی 2 ٹن کیوں دے دیے, 2 ٹن کیوں دے دیے. 2 ٹن اس لیے دے دیے, اگر کوئی چیئرمین نیب لگے تو وہ سنبھل کے کام کرے, وہ ایسے کام کرے کہ جس پہ مقبول فیصلے کرے, تاکہ وہ گورنمنٹ کو, اپوزیشن کو, عوام کو فیصلے اس کے پسند آئیں, ایکشن پسند آئے. اس کو پتہ ہو کہ اگر میں جزا اور سزا ہو, اگر میں اچھا میں نے کام کیا تو شاید میں مزید آ سکتا ہوں. اور اگر ایک ٹرم ہوتی ہے تو بندے کو پتہ ہے میں نے آنا ہے, 4 سال بعد جانا ہے, پھر واپس نہیں آنا ہے, تو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے. بغیر لگام کا گھوڑے کی طرح چل پڑتا ہے کہ کچھ نہیں. اچھی بات ہے کہ جزا اور سزا, کہ اگر کوئی اچھا پرفارم کر رہا ہے, اور چونکہ ہمارے پرفارمنس والے لوگ کم ہوتے ہیں تو اس کو دوسرا موقع دیا جا سکتا ہے, تو اچھی بات ہے. اگر کسی بھی چیئرمین کو, ان کی بات نہیں ہے, کسی کو بھی اگر ایک موقع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پرفارمنس کی تو وہ آگے جائیں گے, نہیں کی تو پیچھے واپس چلے جائیں گے. تیسری بات, جسٹس جاوید اقبال کو لگایا کس نے تھا؟ یا تو عمران خان نے لگایا تھا اور تحریک انصاف نے ان کو نامینیٹ کیا تھا, اور ہم دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ہم مجرم ہیں. ارے بھائی, یہ تو نواز شریف اور خورشید شاہ کی پسند ہے. یہ تو نواز شریف صاحب نے اور خورشید شاہ صاحب نے انہیں لگایا, اور اگر انہوں نے میرٹ پر چلتے ہوئے, اس چیز کی پرواہ کیے ہوئے بغیر کہ مجھے کس نے لگایا تھا, انہوں نے میرٹ کے اوپر کیسز بنائے اور کرپشن کو کرپشن سمجھا, کسی کے زیر احسان نہیں آئے کہ مجھے خورشید شاہ نے نامینیٹ کیا تو اس کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے, مجھے نواز شریف نے نامینیٹ کیا ہے, دونوں اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر نے, انہیں باہر ہونا چاہیے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ کہ ایمانداری کی بہت بڑی مثال تو یہی ہے, بہت بڑی مثال ہے ایمانداری کی, کہ پیپلز پارٹی اور نون نے لگایا. اور بھائی ہمارے آنے سے پہلے کیسز بنے ہوئے ہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد کیسز بنے ہیں. ہم تو نہ ہٹا سکتے تھے نہ لگا سکتے تھے. یہ میرٹ ہے. مطلب جسٹس جاوید اقبال جب آپ نے لگائے تو ٹھیک تھے, اب اگر ان کو اس آرڈیننس کے درمیان ان کو اگر چارج دے دیا, کس کو لگاتے کیا؟ اس کے بعد بابا 18ویں ترمیم کو لگاتے. مطلب اس وقت چارج کس کو دیا جا سکتا تھا؟ اگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا, میں سمجھتا ہوں میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا گیا. اور یہ وہی چیئرمین صاحب ہیں جن کو پیپلز پارٹی اور نون نے لگایا تھا. اب چونکہ انہوں نے میرٹ پہ کام کیا, یہ پکڑے گئے تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں NRO نہیں ہے. عمران خان کبھی نہ NRO لیتے ہیں کی بات کرتا ہے, نہ دینے کی بات کرتا ہے. یہ وہ ہیں, بہت سارے پوائنٹس وہ ہیں جو ان کے 38 رکنے جو انہوں نے شکیں دی تھیں, بہت سارے تھے. اس میں تو یہ بھی کہا تھا منی لانڈرنگ ختم کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اب انہیں پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر پھنسیں گے, اور یہ جو ماشاء اللہ سب باہر پھر رہے ہوتے ہیں یہ اندر نظر آئیں گے. چونکہ میرٹ ہے, قانون سازی ایسی ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں نہ یہ NRO ہے, اور ہم میرٹ پہ سمجھتے ہیں اس کو.
ڈپٹی چیئرمین نیب رات کو ظاہر شاہ صاحب، ہم ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے کہ رات کو ڈپٹی چیئرمین نیب تعینات ہو چکے ہیں، جو کہ پہلے ڈی جی تھے کہیں. تو میرا خیال ہے کہ سعید غنی صاحب، میں نے بتایا نا کہ سندھ میں جو انفارمیشن منسٹر آتے ہیں بیسیکلی وہ ڈس انفارمیشن کے منسٹر ہوتے ہیں. یہ جتنے جب وزیر تعلیم تھے تو زیر تعلیم تھے، جس کا حشر دیکھ لیا آپ نے ان کی زیر تعلیمی کہ وہ ڈیسک بھی انہوں نے کر دی، اور وہ اب کارروائی ڈال کے اس کو میں ہضم نہیں ہونے دوں گا. ڈیسک پہ بھول جانا، یہ جو کارروائی ڈالی ہے نا، لکھ کے دے دیا اور بعد میں کورٹ بھجوا دیا، کوئی ڈیسک ہضم نہیں ہونے دیتی. یہ زیر تعلیم وزیر، اب یہ وزیر ڈس انفارمیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کچھ بھی ثابت نہیں رہا ہے. سعید غنی صاحب کو اگر پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو اس میں کیا ہو رہا ہے، لیبر میں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے مال آ رہا ہے، شام کو نہانا کہاں ہے، دھونا کہاں ہے، جانا کہاں ہے، سونا کہاں ہے، وہ انہیں پتہ ہے. صرف باقی انفارمیشن انگوٹھو کچھ پتہ نہیں انہیں. علی مدنی صاحب، جو نیب آرڈیننس آیا اس میں کہ ایک اور ترمیم کا اضافہ کرنے پر غور کریے کہ جاوید اقبال صاحب سے کہیں کہ وہ چمی سسٹم کوئی نہیں لائیں گے. دوسرا، اپوزیشن لیڈر جی شہباز شریف سے عمران خان صاحب بات نہیں کریں گے لیکن عارف الوی ایک طور سے بات کریں گے. تو مملکت کا، پاکستان کا امیج دنیا بھر میں کیا جائے گا کہ ایک ملک کا صدر جو ایک طور سے بات کر رہا ہے؟ دیکھیے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر انہیں چاہتے ہیں کہ کوئی باضابطہ بات چیت ہو تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنا پوزیشن لیڈر تبدیل کریں. کوئی اپنے ملے گا تو مشکل سے، ان کے یہاں کوئی ساری نیب زدہ ہیں، پورا ٹبر دونوں طرف جو اوپر کے لوگ ہیں سارے ہی ماشاءاللہ پورے ہیں، 52 گز کے ہیں سارے. بات یہ ہے کہ ملے گا تو نہیں، پھر بھی ڈھونڈ لیں کوئی دوربین خردبین لگا کر. اگر کوئی صاف ستھرا بندہ تو پوزیشن لیڈر لگا لیں. پھر بھی ہم ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، ہم مسئلے کے حل پہ یقین رکھتے ہیں، ہم چیزوں کو خرابی کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وے آؤٹ دیا ہے کہ اگر کہیں کسی سے بات نہیں کرنی اور کوئی ریزنیبل بات ہو سکتی ہے تو اس کو ضرور کر لیا جائے. اور آخر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں جس کا تفصیل ہم بتائیں گے کہ ایک سسٹم، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ بہت سارے سسٹم چل رہے تھے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں. پچھلے کئی ماہ سے پرانا ڈی سی محمد علی شاہ لگایا ہوا تھا. بورڈ آف ریونیو ایک شاہ صاحب چلاتے ہیں، وہ اومنی گروپ چلاتا ہے، ایک میں یونس سسٹم ہے اور ایک میں نیا والا سسٹم اوور آل اس کو مینیج کرتا ہے. ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بڑے پیمانے پر لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے. ڈی سی ایسٹ جو آصف جا، یہ کوئی صدیقی ہے، کون ہے یہ پپٹ، ایسے ایک وہ بھولڑا لا کے بٹھایا ہوا ہے انہوں نے، پیچھے سے اس کو محمد علی شاہ اور یونس سسٹم اس کو ڈیل کر رہا ہے. میرے حلقے میں پچھلے 4-5 مہینوں میں بہت زیادہ اللیگل لینڈ گریبنگ ہوئی ہے. 2 روز سے احسن آباد سوسائٹی نے مجھے درخواست دی ہے. واللہ عالم احسن آباد سوسائٹی کی لینڈ ہے یا سرکاری زمین ہے، قبضہ ہو رہا ہے میرے حلقے میں. میں کہنا چاہتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب، اربوں کی زمین ہے، یہ سندھ کے عوام کی مالیت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں گوٹھ پہ تو بیچارہ اگر کوئی جا کے 2 گھر بنا لے، جھونپڑی بنا لے، ادھر تو آپ لوگوں کو غیرت آ جاتی ہے. گوٹھ گرانے کے لیے تو پوری سندھ حکومت کی مشینری حرکت میں آ جاتی ہے. گوٹھ قبول نہیں ہے. اگر بیچارے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلڈرز کو ان مافیاز کے ذریعے زمینیں دے دی جاتی ہیں. اور صرف 2، بلاول زرداری صاحب کو میں کیوں کہتا ہوں، بلاول زرداری صاحب نے، ایک مسٹر بروہی نے 2 لوگ جوائن کروا دیے بلوچستان میں. جلسہ ہو گیا، میسیج ہو گیا جی پیپل پارٹی جا رہی ہے بلوچستان میں. گو کہ نون کے لوگ تھے، پی پی میں آ گئے، ہمارے فرق نہیں پڑتا، ادھر بیٹھے ادھر تو نہیں بیٹھے نا بھائی. ان کے سلے میں ایک ڈسٹرکٹ حوالے کر دیا. ظلم دیکھیں، بلاول زرداری صاحب کو بلوچستان میں 2 زمینیں، 2 بندے جوائن کرائے، واپسی میں ایک بروئی صاحب کو ایک ڈسٹرکٹ دے دیا گیا. اس نے کہا ایسے نہیں چاہیے، پرانا ریکارڈ جلا کے میرے حوالے کرو. پرانا ریکارڈ جلایا، اور جو ڈی سی نے کہا کہ جی پرانے کہاں سب غلط ہیں، اس نے کہا پرانا 0 وائٹ پیپر چاہیے تاکہ میں اپنے مرضی سے کھاتے بھر سکوں. ویسٹ کا ریکارڈ جلا کر ایک بروئی صاحب کے بلاول زرداری نے حوالے کیا. اور اس وقت ڈسٹرکٹ ویسٹ میں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بڑے پیمانے پر لینڈ گریبنگ ہو رہی ہے. اور یہ سندھ کے عوام کی زمینوں کو، اسٹیٹ لینڈ کو قبضہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، آنکھیں کیوں بند ہیں آپ کی؟ بلاول زرداری صاحب آنکھیں کیوں بند ہیں آپ کی؟ چونکہ جو نیا سسٹم ہے اب اس کو اس کے پیسے جا رہے ہیں. تھینک یو. پارٹی جلسہ کرنے جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ ماضی بھی بہت سارے جلسے ہوئے لیکن آپ کی وفاقی حکومت ابھی تک اسی طرح موجود ہے. پیپلز پارٹی جلسہ کرے، ہمیں اعتراض کوئی نہیں ہے. کسی بھی سیاسی جماعت کو جلسہ کرنا چاہیے. فرق کیا ہے ہم میں اور پیپلز پارٹی میں؟ کراچی، وہ کہ سندھ پورا ہمارا ہے انشاءاللہ، پورے پاکستان میں تحریک انصاف پورے پاکستان کی جماعت ہے. یہ تو 4 ڈویژن کی جماعت ہے. ہم اگر لاڑکانہ جاتے ہیں تو ہمیں یہ انڈے پتھر ڈنڈے مارتے ہیں، ہم نواب شاہ جاتے ہیں تو ہم پہ حملے کرتے ہیں. شہر کراچی
اتفاق سے الحمدللہ وہ ہمارا حلقہ انتخاب ہے ہمارے پارٹی کا، لیکن ہماری جانب سے کبھی ایک گھٹیا کام نہیں کیا گیا. ہم ویلکم کرتے ہیں، جلسہ کریں انشاءاللہ بالکل کریں، لیکن برائے کرم ذرا عوام کو بھی دیکھیں، کچھ پانی بھی دے دیں، کوئی روڈیں بھی صاف کر دیں، کوئی کچرا بھی ہٹا دیں، کوئی ایڈس سے بھی نجات دلا دیں. ایڈس بھی کراچی ٹاپ کے اوپر جا رہا ہے، تو ذرا کراچی کو کچھ عوام کو دیں بھی صحیح. اور اورنج لائن بھی بنا دیں بھائی، ہم نے تو بنا دی، وہ بھی بنا دیں کراچی والوں کے لیے، کچھ دیں. باقی زبانی جمع خرچ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا علی والا صاحب، ابھی جو ادارہ شماریات ہے اس میں لاسٹ ویک جو یہ پہلا ہفتہ جو اکتوبر کا گزرا ہے، اس میں جو ڈیٹیل دی ہے اس میں کہا ہے کہ 13 روپے کی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے صرف ایک اس بیچ میں فرسٹ ویک اکتوبر کا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پورے ملک کی صورتحال؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاڑکانہ میں جو نوکریوں کے ٹوکن، تو آپ کب ٹوکن نکال رہے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھی، مجھے پہلے تو بتانا چاہوں کہ دنیا میں گزشتہ چند ماہ میں 100% قیمتیں بڑھ گئی ہیں. 100%. ورلڈ فوڈ پروگرام کے جو FAO ہے اس نے بتایا کہ پورے دنیا میں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے. دنیا میں 100% مہنگائی بڑھی ہے. پچھلے چند ماہ میں تیل کی قیمت 100% بڑھی ہے. پاکستان میں 22% صرف تیل کی قیمت بڑھی ہے. دنیا میں صرف 19 جو ممالک ہیں جو کہ تیل پیدا کرتے ہیں، ان کے علاوہ سب سے کم قیمت تیل کی پاکستان میں ہے. ہندوستان میں اس وقت ڈیزل کی قیمت ہم سے دگنی ہے. میں آتا ہوں اس کے اوپر. کورونا کے باعث دنیا میں گندم کی 37% قیمت بڑھی ہے. 37% کورونا کے باعث. پاکستان میں 12% بڑھی ہے. دنیا میں چینی کی قیمت میں 40% اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں صرف 21% قیمت بڑھی ہے. گھی ہم 75% درآمد کرتے ہیں. دنیا میں پام آئل کی قیمت میں 80% بڑھی ہے. 80%. ہم کتنی 75% گھی ہم درآمد کرتے ہیں، اور پاکستان میں اس ریشو سے ہم نے اس کو نہیں بڑھایا ہے. تو کووڈ-19 آیا 18 میں، ہم آئے 19 میں 19، کووڈ-19 آ گیا. دنیا جہان میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، اکانومی تباہ ہو چکی ہے. اس کے باوجود ہم نے بہت کوشش کر کے الحمدللہ بہترین کنٹرول کیا ہوا ہے. کووڈ ہم نہیں لے کر آئے. دوسری بات آپ نے بتایا کہ یہ لاڑکانہ میں حیران ہوں. لاڑکانہ کو انہیں چاہیے تھا، چونکہ لاڑکانہ کے لیڈرز کے صدقے میں یہ زرداری حکومت کر رہے ہیں. بھٹوز کی قربانیوں کے صدقے میں زرداریز حکومت کر رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کی قربانی، بے نظیر بھٹو کی قربانی، شاہ نواز بھٹو کی قربانی، مرتضیٰ بھٹو کی قربانی. جبکہ مرتضیٰ بھٹو کی قربانی تو ان کے ہاتھوں ہوئی ہے. بھٹوز کی قربانی کے صلے میں زرداریز کی حکومت ہے. انہیں تو لاڑکانہ والوں کے پیر دھو دھو کے پینے چاہیے تھے، بھٹو اور بے نظیر کے ووٹرز کے. لیکن ہر گندا کام جو سٹارٹ کرتے ہیں وہ لاڑکانہ سے کرتے ہیں. ایڈز آئی کہاں؟ لاڑکانہ میں. کتوں کے کیسز بنے کہاں؟ لاڑکانہ میں. سندھ میں سب سے گندا پانی کون لوگ پیتے ہیں؟ لاڑکانہ والے. سب سے بڑا پیکج کہاں ملا؟ لاڑکانہ میں. اور سب سے برا اشر کس کا ہے؟ لاڑکانہ کا. سندھ کی ثقافت کو تباہ کیا گیا لاڑکانہ میں. اجرک کا اسکارٹ بنا دیا تھا کہاں؟ لاڑکانہ میں. اور اب نوکریاں تو یہ بیچ رہے ہیں، لیکن بدنام کس کو کیا؟ لاڑکانہ کو. میں کہنا چاہتا ہوں یہ نوکریاں بیچ کے پھر وہ آفر کرتا ہے کہ 2 لاکھ لے لو، مطلب 5 لاکھ میں بیچوں گے. پہلے 22 میں سے ڈیسائیڈ کرتا ہے، باقی تو 2 لاکھ وٹ، مطلب کہہ رہے 2 لاکھ تو لے لے تو 5 لاکھ میں بیچوں گا. یہ نوکریاں جیالوں کو دی گئی ہیں، غریب کو آج بھی فری میں نہیں مل رہی. یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ 22 کینڈیڈیٹ نہیں تھے، یہ 22 بھوکے جیالے تھے جنہوں نے نوکریاں دی نہیں تھی کہ بھائی جاؤ 5-5. 22 جیالوں کے اندر فیصلہ ہوا کہ یہ 5 نوکریاں تمہیں دیں گے اور اس کے بعد تم جا کے بیچو ان کو. یہ 22 اگر چلو بھائی اگر قرآن اندازی پہ بھی ہوتی کہ جی گوٹھ میں جاتے، روڈ پہ کھڑے ہوتے، کہتے آؤ نوجوانوں 1 to 4 کی جس نے میٹرک کا جنت دکھاؤ جلاؤ، ہے غلط نہیں سپیل کر رہا. کہتے کہ آؤ غریبوں، آؤ چوک پہ آ جاؤ جو بھی ہے غریب اپنی میرٹ پہ آئے، ہم اس کی قرآن اندازی کرتے نہیں. 22 جیالے 22 عہدیداروں میں جب کس کو چاہیے 5 نوکریاں، کون بیچے؟ جیالوں میں قرآن اندازی، اور اس کے بعد نوکریاں پھر یہ بکی. 2 لاکھ کی آفر تو اس نے ہی کر دی ماہوٹے صاحب نے، 3 لاکھ کماتا اس پہ. میں کہنا چاہتا ہوں جب نوکریاں قرآن اندازی پہ کونے پہ بکتی ہوں، جب ڈیسکیں مہنگی خریدی جاتی ہوں، جب ویکسین چرائی جاتی ہو، جب دوائیاں مارکیٹ میں بیچی جاتی ہوں، جب پانی نلکے سے آتا نہ ہو ٹینکر سے آتا ہو،
تو اس حکومت کو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. سندھ تباہ ہو گیا, سندھ برباد ہو گیا, اور یہ نااہل نامراد بیکار حکومت جو ہے اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو فارغ کریں گے. تھینک یو سر.